حیض والی عورتوں کے لیے 7 چیزیں حرام ہیں، جو یہ ہیں: 1 نماز پڑھنی، 2 روزہ رکھنا، 3 طواف کعبہ کرنا، 4 قرآن شریف پڑھنا، 5 قرآن شریف چھونا، 6 مسجد میں جانا، 7 جمع کرنا۔ حیض نماز کو ساقط کر دیتا ہے اور اس کی قضا بھی نہیں پڑھنی پڑتی۔ اس طرح روزہ کو بھی ساقط کر دیتا ہے، مگر روزوں کی قضا ادا دینی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ سے کفایہ شیبی نے یہ بیان کی ہے، جب محترم حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہما دونوں نے اس جہان میں نزول اجلاللہ فرمایا، اس وقت حضرت حوا رضی اللہ عنہما نماز کی حالت میں تھیں، تو اچانک آپ نے پہلی مرتبہ خون حیض دیکھا، جو بہشت میں کبھی نہ دیکھا تھا۔ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام سے نماز کی بابت دریافت کیا کہ میں نماز ادا کروں یا نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جناب باری تعالیٰ عز و جل سے فرمان ہوا کہ وہ نماز نہ گزاریں۔ اس کے 15 روز بعد حضرت حوا رضی اللہ عنہما نے روزہ کی حالت میں خون حیض دیکھا۔ اس کے متعلق بھی حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ میں روزہ رکھوں یا نہیں۔ آپ نے اپنے قیاس سے حکم دیا کہ روزہ بھی نہ رکھو۔ جس وقت حضرت حوا رضی اللہ عنہما خون حیض سے پاک ہوئیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمان رب العزت پہنچایا کہ حوا رضی اللہ عنہما سے کہو کہ وہ روزے کی قضا رکھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس پر مناجات کی، خداوند نماز میں تو قضا کا حکم نہ ہوا اور روزہ میں قضا کا حکم ہوا، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمان الہی ہوا کہ نماز نہ پڑھنے کا حکم میں نے دیا تھا، اس لیے قضا بھی معاف ہوئی، اور روزہ نہ رکھنے کا حکم تو نے اپنے قیاس سے دیا تھا، اس لیے اس کی قضا لازم آئی۔ فتادہ حجت میں ہے کہ حیض والی عورت کے لیے مستحب ہے کہ ہر نماز کے وقت تازہ وضو کر کے تسبیح کہہ لیا کرے، تاکہ نماز کی عادت میں سستی و غفلت نہ آنے پائے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو حیض والی عورت ہر نماز کے وقت وضو کر کے 20 بار استغفر اللہ کہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1000 رکعت کا ثواب دیتا ہے، 60,000 گناہ بخش دیتا ہے، اور 7 درجے بہشت میں بلند کرتا ہے۔ اور جو عورت حیض سے پاک ہو کر اور غسل کر کے 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ الحمد شریف 1 بار اور قل هو اللہ احد 3 بار ہر رکعت میں، تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور آئندہ حیض تک ہونے والے گناہ نہیں لکھے جاتے۔